الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میری چینل۔ بالکل جی اس طرح کو نئے پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ حکومتی خیبر پختونخوا کا ذہین طلبہ طالبات کے لیے منفرد اسکالرشپ کا اعلان۔ یہ اسکالرشپ سرکاری اسکول کے بچوں کے لیے ہے جو سرکاری اسکول میں پہلی کلاس سے لے کر چھٹی جماعت تک پڑھ چکے ہیں، اور اگر جو بھی یہ اسکالرشپ ایٹا ٹیسٹ پاس کرے گا تو حکومت خیبر پختونخوا جو ہے اس سے 7 کلاس سے لے کر 12 جماعت تک خیبر پختونخوا کے ٹاپ رینٹڈ اسکولوں میں اس کو تعلیم دیا جائے گا، کالجز میں اور اس کی تعلیم دیا جائے گا، اور اس کا سارے اخراجات جو ہے وہ حکومتی خیبر پختونخوا ادا کرے گا۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ اپلائی کیسے کرنا ہے، کون کون سے اسکولوں میں اس کو داخلہ ملے گا، ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور اس کا سلیکشن ایٹا ٹیسٹ کے ذریعے ہی ہوگا۔ اس کا پورا اپلائی کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، پورا طریقہ کار میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے، تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں، پورا دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کہیں پر بھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ میں بتائیں، میں اس کے لیے دوبارہ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے ہم جاب کی طرف چلتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ کو میں A to Z میں پڑھوں گا تو آپ دیکھ لیجیے۔ یہ ہے ایڈورٹائزمنٹ، اور جو پہلا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکول کے ذہین طلبہ و طالبات سے درخواستیں برائے وظائف داخلہ مطلوب ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بندوبستی سیٹل اور نئے ضم شدہ علاقہ، مطلب یہ کہ جو 7 ایجنسیز تھے جو ابھی مرج ہو چکے ہیں، تعلق رکھنے والے ذہین طالبات جو کہ جماعت اول سے لے کر چھٹی جماعت تک صرف اور صرف سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہو، یہ چھٹی جماعت پاس کر گئے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی اسکول کے 5ویں جماعت تک فارغ تحصیل بچے اور بچے بھی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق سے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے کی جائے گی۔ درج ذیل تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے درخواستیں مطلوب ہے۔ ان طلبہ و طالب کو ذیلی میرٹ کی بنیاد پر جماعت ہفتہ میں داخلہ دیا جائے گا، اور 7ویں جماعت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت تاہل شدہ طلبہ و طالبات کے تعلیمی اخراجات 12ویں جماعت تک حکومتی خیبر پختونخوا برداشت کرے گی۔ داخلے کے لیے موضوع ادوار کا انتخاب انٹری ٹیسٹ کے ذریعے کیا جائے گا، جو کہ اپنا ایٹا کے زیر نگرانی پشاور، مردان، سوات، ایبٹ آباد، کوٹ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان میں لیا جائے گا۔ ٹیسٹ کا دورانیہ 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ انٹری ٹیسٹ جماعت ششم کی سطح کے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک برائے بورڈ، اور اس میں جو ایٹا ٹیسٹ ہے وہ کون کون سے سبجیکٹ میں لیا جائے گا، وہ 6 کلاس کے ٹیکسٹ بک میں انگلش میں، میتھس میں، جنرل سائنس میں، اردو میں اور اسلامیت میں لیا جائے گا۔ اخلاقی امیدوار سے اخلاقیات کے مضامین میں لیا جائے گا۔ نیچے جو آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے، مطلب کہ جو اسٹوڈنٹ ایٹا ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں تو ان کو کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس کو داخل کیا جائے گا، کون اسکولوں میں داخل کیا جائے گا۔ سو فرسٹ سیریل نمبر پر آپ دیکھیں کہ نیم آف دا انسٹیٹیوشن، سینٹر آف ایکسلنس۔ سو فرسٹ نمبر پر دیکھیں یونیورسٹی پبلک اسکول پشاور، 33 بوائز اس میں داخل کریں گے، لڑکی اس میں نہیں ہوگی، اور جو ریزرو سیٹس فار جو 7 ہے، گرلز نہیں ہے اس میں۔ اسلامی کالجیٹ اسکول ہے، اس میں 30 سیٹیں ہیں، اور 12 تقریباً 30 اور 12 32 سیٹیں ٹوٹل ہو گئی۔ پشاور پبلک اسکول پشاور، بوائز پلس گرلز 40 سیٹیں اس میں ہو گئی۔ فضل حق کالج مردان میں 30 ہے، 30 اور 80 10 20 یہ سارے سیٹیں ہیں سامنے۔ اکرم خان دورانی کالج اسکول 12 ہے، اور بوائز بھی 12 اور 7 17۔ اور مفتی محمود اسکول اینڈ کالج ڈی آئی خان 10 ہے، اور 4 14۔ ایبٹ آباد پبلک اسکول میں ٹوٹل سیٹ جو ہے وہ 18 ہے، 18 ہے۔ یونیورسٹی وینسم اسکول اینڈ کالج ڈی آئی خان میں جو ٹوٹل سیٹ ہے وہ 32 ہے، اور ایگریکلچر یونیورسٹی پبلک اسکول اینڈ کالج میں جو ٹوٹل سیٹ 26 ہے، اور ایکسائزر اسکول اینڈ کالج سوات جو میں ٹوٹل سیٹس ہے وہ 55 بس 57 ہے، اور یونیورسٹی ماڈل اسکول فار گرلز پشاور میں جو ٹوٹل سیٹس ہے وہ 68 ہے۔ تو ٹوٹل جو نیڈڈ سیٹ ہے وہ 200 سیٹس ہے، اور 200 سیٹس ٹوٹل بوائز کے ہے، 200 گرلز کے ہے، اور تو یہ کتنے سیٹس ہو گئے، 400 سیٹس، 400 اور 466 اور 40، یہ تقریباً 600 سیٹس بنتے ہیں، تقریباً 500 تقریباً 200 204 تقریباً ٹوٹل 500 سیٹس بنتے ہیں۔ تو داخلہ کے لیے انتخاب کا معیار طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں داخلہ کے لیے انتخاب۔ سیٹوں کی کل تعداد 506 سیٹ ہے، ٹوٹل کتنی سیٹس ہے، 506 سیٹس ہے۔ گزشتہ تعلیمی سال برائے 2024-25 کے 253 سیٹوں کے لیے کچھ وجوہات کی بنا پر ٹیسٹ منعقد نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اس سال تعداد بڑھ ہو گئی ہے۔ سیٹوں کی تقسیم اضلاع کی آبادی کے تناسب کی بنیاد پر ہوگی، تاہم اگر کسی ضلع سے مختص سیٹوں پر کوئی بھی امیدوار کامیاب نہ ہوئی تو اسی صورت میں اگر رہ جانے والی سیٹوں کی تعداد کل سیٹوں کے
25% یا اس سے زیادہ ہو تو ان سیٹوں کو دوبارہ ضلع کے مختص سیٹوں کے برابر تقسیم کیا جائے گا، بشرطیکہ کہ وہاں کسی ضلع یا اضلاع میں اہل امیدوار موجود ہو۔ اس مرحلے کے بعد رہ جانے والی سیٹوں کو جنڈر وائز اوپن میرٹ پر پورے اترنے والے طلبہ طالبات کے داخلے دیا جائے گا۔ اس مرحلے کے بعد رہ جانے کے بعد سیٹوں کو اوپن میرٹ پر دیا جائے گا، وظائف کا داخلہ دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر ایک ضلع سے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو وہ اس کا سیٹ جو ہے کسی دوسرے کو میرٹ پر دیا جائے گا۔ اگر رہ جانے والی سیٹوں کی تعداد کل سیٹوں کے 25% سے کم ہو تو سیٹوں کو جنڈر وائز اوپن میرٹ پر دیا جائے گا۔ اس مرحلے کے بعد رہ جانے والی یہ تو وہی بول رہے ہیں۔ طلبہ کے لیے مخصوص اداروں میں ایگریکلچر یونیورسٹی پبلک اسکول کالج پشاور اس میں 4 نمبر درخواست فارم جمع کرتے وقت طلبہ و طالبات اس بات کی وضاحت کرے کہ وہ ہاسٹل میں مقیم ہوں گے یا خود اپنی رہائش کا بندوبست کرے گی۔ 5 ضلع مختص شدہ سیٹوں پر کامیاب امیدوار کو داخلہ متعلقہ ضلع کے ڈومیسائل ہونے کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ 6 انٹری ٹیسٹ کے لیے عمر کی حد جو ہے 11 تا 14 سال ہے، عمر میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ امیدوار کو گورنمنٹ اسکول میں جماعت اول سے لے کر تک پڑھائی جا سکتی ہے۔ جس طلباء کے تاریخ پیدائش 31 مارچ 2012 سے قبل یا 21 مارچ 15 کے بعد داخلہ خارج میں کسی قسم کی تبدیلی، کٹنگ یا دوبارہ اندراج کی صورت میں کوئی امیدوار نااہل ہوگا۔ یہ باقی جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے سیٹ پر نہیں ہوگی۔ 50% سے کامیاب قرار پایا تو نیچے اس میں ہم جو اہم ہے وہ پڑھیں گے۔ جو آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو اسناد ہے وہ ٹیسٹڈ ہونا چاہیے اور مدرجہ بالا تعلیمی کی میرٹ پر کی جائے گا۔ اسکول کالج آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، پھر تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور جو 7 جمعہ سے 12 تک وہ تعلیم یہاں کرے گی۔ اور یہ کہہ رہے کہ جو اسکول میں FEC تک نہیں ہے تو وہ پھر ٹرانسفر کرے گا FEC اسکولوں تک۔ مطلب یہ کہ جس اسکول میں اس کو داخلہ دیا جائے گا اگر اس میں FEC تک نہیں ہے تو پھر اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا دوسرے اسکول میں۔ جس نے 2 دفعہ ٹیسٹ دیا 3 دفعہ یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتا۔ نادرا بائیومیٹرک ہوگا خطرات۔ اب نیچے آپ کو نظر آئے درخواست دینے کا طریقہ۔ آن لائن درخواست فارم بمرخہ 25 نومبر 2024 سے یہ کہہ رہا ہے کہ 25 نومبر سے www.eta.edu.pa یہ جو ویب سائٹ ہے نا یہ اہم ہے، اس پر آپ کو آن لائن فارم مل جائے گا۔ امیدواران اپنی درخواست آن لائن مرخہ 25 نومبر سے 16 دسمبر، اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 16 دسمبر ہے۔ جو آپ کا آن لائن فارم ہے وہ جمع کرے، جو بھی تک www.eta.edu.pa پر جمع کرائے۔ کامیاب آن لائن درخواست جمع کے بعد یہ بیل بینک کے ڈپازٹ سلپ بما ٹوکن نمبر ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے کسی بھی بیل اومنی بیل اکاؤنٹ کے پاس جا کر 600 روپے مغلق فیس ناقابل واپسی۔ مطلب جب آپ آن لائن فارم جمع کریں گے تو اس کا ڈپازٹ سلپ بینک ڈپازٹ سے نکالیں اور اس کے ساتھ 600 روپے کسی بھی بینک میں یا بیل بینک میں یومین کے طریقے پیمنٹ کریں۔ اور در اثنا آپ کو یومین کی طرف سے پیمنٹ کا تصدیق SMS موصول ہو جائے گا۔ فیس جمع کرانے کے ڈپازٹ سلپ کینڈیڈیٹ اپنے پاس رکھے اور جو آپ نے فارم جمع کیا ہے تو سلپ اپنے پاس رکھے۔ جو پیمنٹ کا سلپ ہے اس بینک ڈپازٹ سلپ اور رول نمبر سلپ کے بغیر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کا جو ڈپازٹ سلپ ہے اور رول نمبر سلپ ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ برائے مہربانی تعلیمی اسناد دستاویزات ایٹا آفس بھیجنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ڈاکومنٹس ہے وہ ایٹا آفس نہ بھیجیں۔ کامیابی دوران اپنا تحریری ٹیسٹ کا رول نمبر اور ڈاؤن لوڈ پرنٹ کر کے SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ نیزی معلومات ایٹا کی ویب سائٹ پر دی جائے گی۔ ایٹا ویب سائٹ پر چیک کریں۔ اپنی ٹیسٹ کی تاریخی وقت ٹیسٹ سنٹرل رول نمبر درج ہوں گے۔ یاد رکھیں اپنا تحریری امتحان کے رول نمبر سلپ کسی بھی امیدوار کو بذریعہ ڈاک ارسال نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے سم کا نیٹ ورک تبدیل کیا ہو یا اپنے موبائل پر پروموشن میسج بلاک کیے ہو تو آپ کو اپنی طرف سے کوئی SMS ملے، مطلب اگر آپ نے SMS آپشن بلاک کیا ہے تو آپ کو SMS نہیں آئے گا۔ لہٰذا آن لائن فارم صرف ایسا ہی موبائل نمبر پر درج کریں جس کا نیٹ ورک تبدیل نہ کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا موبائل مسلسل 3 گھنٹے نیٹ ورک پر باہر ہو تو دوران ایٹا کی طرف سے آپ کا SMS بھیجا جائے گا۔ SMS کے 3 گھنٹے تک نیٹ ورک کے بعد خود کار نظام ذریعے ایکسپائر ہو جائے گا۔
یعنی ایسی صورت میں آپ کو SMS موصول نہیں ہوگا۔ کامیابی دوارا تھا نوٹ: آن لائن درخواست جمع کرنے کے لیے درخواست گزار اپنی تعلیمی اسناد، کوائف، ریسنٹ سکین، پاسپورٹ سائز پکچر یاد رکھے تاکہ امتحانی فون لانے کی صورت یاد نہیں ہے۔ جعلی دستاویزات کی صورت میں تعزیری کارروائی کی جائے گی جب غلط معلومات فراہم کریں امیدوار کو کسی بھی مرحلے میں سور ہوگا۔ اس کا 16 دسمبر